من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 93 نمبر سورت الضحیٰ. اس صورت میں 11 آیات ہیں. ان 11 میں سے ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ اتوار کے درس میں بیان کیا جا چکا ہے. بقیہ آخری 6 آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں ہوگا. سورت کا نام ہے ضحیٰ، اور عرض کیا تھا کہ ضحیٰ چاشت کا وقت، جب سورج اچھی طرح نکل جائے اور روشن ہو جائے اور اس کی روشنی سارے عالم میں پھیل جائے، اس کو منور کر دے، تو یہ ضحیٰ چاشت کا وقت ہے. اور اللہ پاک نے قسم کھائی ہے اس وقت کی. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی رک گئی تھی، جس کی وجہ سے کافروں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ وقد ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. ایک جو حضور علیہ السلام کے رشتے میں چچی لگتی تھی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس نے تو اور سخت طعنہ دیا کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے. اللہ رب العالمین نے یہ پوری صورت نازل فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کرتی ہے. تو چاشت کے وقت کی قسم کھائی اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اگر رات کا اندھیرا چھا جائے، جیسے وحی کا آنا رک گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روشنی نہیں آئے گی. رات کے اندھیرے کے بعد جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے اور سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں تو یہ سارے عالم کو منور کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتی طور پر وحی کا رک جانا یہ گویا کہ رات کی طرح ہے. اور پھر اس صورت کا خصوصاً نازل ہونا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت میں آپ کو خطاب ہے، اور ہر آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بہترین دلیل ہے. میں نے عرض کیا تھا گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، نعت اور مدح ہے. نعت تعریف ہے، آپ کی تعلق کو بیان کیا ہے. اور ان مشرکین کو جو اعتراض کر رہے ہیں یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کہ نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات پر اپنی آسمانی وحی کو اتاریں جن سے نعوذ باللہ کبھی ناراض ہو جائیں. تو یہ ساری آیات ابتدا میں 2 قسمیں ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ 2 قسمیں کھا کے پھر اللہ رب العالمین نے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کا مقام و مرتبہ، اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، دنیا کے اندر و آخرت میں جو آپ پر انعامات اور اکرام کی بارش ہے، اس کا بیان ہے. ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ بھی دیکھیے تاکہ اگلی آیات سے اس کا تعلق جڑ جائے اور پوری صورت کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں والضحیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی.
جو دن نکلتا ہے اس کی روشنی پھیلتی ہے، سارے عالم کو منور کرتی ہے، تو آپ کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ اس روشن دن کی طرح ہے۔ یا بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ قسم ہے آپ کے چمکتے چہرے کی، آپ کے روشن چہرے کی۔ ضحیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف اشارہ ہے، جو آسمان پہ نکلنے والے سورج سے کہیں زیادہ روشن۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، چھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ زلفوں کی قسم بھی اس میں کھائی گئی۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، یہ کہتے ہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ کہتے ہیں وہی نہیں آ رہی، اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین ناراض ہو گئے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ کا اعلان سنو، ما ودعک ربک، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، وما قلی، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا، نہ آپ سے دور ہے نہ آپ سے بے خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت ہے اللہ رب العالمین کو۔ علماء فرماتے ہیں انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ پوری کائنات، ساری مخلوقات میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ محبوب رب العالمین ہیں، رب العالمین کے محبوب ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، وما قلی، نہ آپ سے منہ موڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، نہ چھوڑا ہے نہ منہ موڑا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین کے انتہائی مقرب ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آگے آنے والے حالات، خیر لک، آخرہ بعد میں آنے والے حالات، خیر لک بہت زیادہ بہتر ہیں آپ کے لیے، من الاولیٰ پہلے سے۔ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جب سے کائنات بنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کی پاکیزہ اور مبارک روح کو بنایا گیا، عالم ارواح میں رکھا گیا، وہاں سے لے کے روئے زمین پر آنے تک، پھر زمین کے سارے مراحل، پھر اب آپ روضہ اقدس میں، پھر میدان محشر، پھر مقام محمود، پھر جنت الفردوس، یہ ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ آپ کی شان گھٹاتے ہیں، نعوذ باللہ یہ آپ کو تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر ہے، آپ کی ترقی ہو رہی، آپ بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کہتے ہیں اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ، یقین جانیں، يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی خوشی دنیا میں عالم اسلام کا غلبہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ 1.5 لاکھ افراد کی جماعت جو آپ کے حکم پر دین کے لیے مر مٹنے کو قربان، یہ آپ کی رضا کے لیے کی سب سے بڑی علامت و دلیل ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی شفاعت پر آپ کی امتیوں کو نجات دیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی و خوش ہو جائیں گے۔ حدیث عرض کی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، وواحد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو، کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا جہنم میں ہو، جب تک وہ جہنم سے نکل کے جنت میں نہ چلا جائے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اور اللہ پاک اپنے محبوب کو راضی کریں گے کیونکہ وعدہ کر لیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آیت نمبر 6، الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ سارے وعدے تھے، یہ ساری خوشخبریاں تھیں۔ اب دنیا میں اللہ پاک نے آپ پر بے شمار انعامات فرمائے، ان میں سے 3 بڑے بڑے انعامات کو یہاں بیان کیا۔ اگر رب نے آپ کو چھوڑا ہوتا اور رب نے آپ سے منہ موڑا ہوتا اور چند دن وحی کا نہ آنا رب العالمین کی ناراضگی کی نعوذ باللہ کوئی دلیل ہوتی تو کیا ایسے انعامات سے آپ کو نوازا جاتا؟ 3 انعامات بیان فرمائے، اور 3 انعامات بیان فرما کے 3 آیتیں، اگلی 3 آیتوں میں 3 احکامات ارشاد فرمائے۔
3 انعامات، الم یجد کا یتیمن فآوا پہلا انعام، ووجدک ضالا فہدا دوسرا انعام، ووجدک عائلا فاغنا تیسرا انعام۔ یہ 3 انعامات۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پہلا حکم 3 احکامات میں سے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ دوسرا حکم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تیسرا حکم۔ اور میرے محترم دوستوں، یہ 3 انعامات اور 3 احکامات میں پوری امت کے لیے بہترین احکامات، بہترین ہدایات موجود ہیں۔ پہلے ان آیات کا میں ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ غور سے دیکھیے، لفظی ترجمہ بھی دیکھیں تاکہ مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو، اور جب بھی اس سورت کو ہم پڑھیں اور سنیں تو ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے یعنی اللہ نے نہ پایا آپ کو یتیم، فآوا پھر ٹھکانہ دیا، الم کیا نہیں، حمزہ استفہام کے لیے، الم کیا نہیں، یجد کا آپ کو پایا، وجدہ یجدو پانا، وجدان اردو میں استعمال ہوتا ہے پانا، الم یجد کا کیا آپ کو نہ پایا، یتیمن یتیم، وہ چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اسے یتیم کہتے ہیں، بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم حکماً نہیں کہلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ بچپنے میں نہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے، تفسیر میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ تو کیا آپ کو نہ پایا اللہ نے یتیمن یتیم فآوا پھر ٹھکانہ دیا، اس یتیم کی ایسی پرورش کی کہ اس کو رحمت للعالمین بنا دیا، اس کو محبوب و رب العالمین بنا دیا۔ نمبر 2 دوسرا انعام، ووجدک اور پایا آپ کو، ضالن راستے سے ناواقف، اس کی تفصیل پوری تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ، ابھی صرف ترجمہ دیکھیے، آپ کو پایا راستے سے ناواقف، ناواقف پایا، فہدا راستہ دکھایا، راستے سے ناواقف پایا، راستہ دکھایا۔ یہ دوسرا بڑا انعام، اشارہ ہے کہ نبوت عظمیٰ کے ساتھ آپ کو مشرف فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کو اعلم الناس بنایا، اتنا بڑا علم عطا فرمایا کہ اگلوں پچھلوں کے پاس وہ علم نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تیسرا انعام، ووجدک عائلا اور پایا، وجدہ یجدو پانا، ووجدہ اور پایا کا آپ کو، کیا پایا، عائلا تنگ دست، دنیا کے اعتبار سے مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، یتیم، والدہ کا انتقال، والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا، والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا، سب سے زیادہ چاہنے والے دادا کا انتقال بھی حضور علیہ السلام کی 8 سال عمر تھی ہو گیا۔ تو ووجدک عائلا اور پایا آپ کو نادار، تنگ دست، فاغنا تو آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، ایسی بڑی بڑی نعمتیں آپ پہ فرمائیں، تو بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ان مشرکین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کے بارے میں کیا زبانیں نکال لیں۔ پھر فرمایا 3 احکام، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، معلوم ہوا جب انعامات اللہ کی طرف سے ہوں، احسانات ہوں، نعمتیں ہوں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ پس جو یتیم ہو، فَلَا تَقْهَرْ آپ اس پہ سختی نہ کریں۔ یتیم نابالغ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا، بیچارہ بے آسرا ہے، کوئی اس کے سر پہ سہارا نہیں ہے، فلا تقہر آپ سختی نہ کریں اس پر، اس کے حق کو نہ دبائیں، اس کے ساتھ سخت روی سے پیش نہ آئیں، انتہائی نرمی اور محبت والا معاملہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ اور جو سوال کرنے والا، سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا، دونوں سوال مراد ہیں۔ فلا تنہر کون سے 2 سوال؟ دنیا کی کوئی چیز مانگے، دین کی کوئی بات پوچھے، فلا تنہر جھڑکنا نہیں ہے، اس کو دھتکارنا نہیں ہے، یہ آج اس کے پاس دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، ہم اس کو حقیر سمجھیں، ہرگز نہیں، فلا تنہر اس کو نہ جھڑکیے۔ وَأَمَّا
بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اور جو آپ کے رب کی نعمت آپ پر ہے، بے شمار نعمتیں، فَحَدِّثْ، ان نعمتوں کو بیان کیجئے، اللہ کے شکر گزاری کے طور پر ان نعمتوں کو بیان کیجئے۔ تو 3 انعامات اور 3 احکامات، یہ 6 آیات ہیں سورۃ الضحیٰ کی۔ تفسیر دیکھیے، الم یجدک یتیما فآوا، کیا نہ پایا آپ کو یتیم پھر ٹھکانہ دیا؟ یتیم پایا، میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ عبد المطلب کے صاحبزادے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ حضرت آمنہ کے شکم میں تھے، بطن میں تھے اپنی والدہ کے، آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، والد کا انتقال پہلے ہو گیا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے، سارے چچا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت تھے، اور حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تربیت اور پرورش شروع فرما دی۔ والدہ بھی ساتھ تھیں۔ عرب کا ایک ماحول تھا کہ اطراف کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا بچے کو دودھ پینے کے لیے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائیں، طائف کے قریب قبیلہ بنو سعد ہے، وہاں لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وقت گزارا، پھر اس کے بعد واپس آئے مکہ مکرمہ تو والدہ محترمہ حضرت آمنہ آپ کو لے گئیں آپ کے ننیال۔ ننیال کیا تھا؟ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ قبیلہ بنی نجار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، کیونکہ جو آپ کے جد امجد تھے، آپ کے دادا کے والد حضرت ہاشم، جس سے بنو ہاشم کا خاندان ہے، ہاشم نے شادی کی تھی مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو نجار کے اندر، تو آپ کی والدہ آپ کے ننیال میں لے گئیں آپ کو۔ آپ کی عمر 6 سال، آپ کی والدہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اور ایک باندی ام ایمن ساتھ ہے۔ وہاں سے واپس آئیں تو یہ بڑا سفر تھا، اب تو ہم بسوں میں سفر طے کرتے ہیں، اس میں 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور جب سفر تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کافی وقت لگتا تھا۔ واپسی میں راستے میں کچھ منزلیں چل کے حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی باندی ام ایمن رہ گئیں۔ وہ مقام ہے ابوا، اب بھی لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں، حضرت آمنہ کی قبر وہاں موجود ہے۔ تو ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی باندی وہاں کے قریبی جو لوگ تھے انہوں نے ان کی تدفین کی، اور اس کے بعد پھر آپ کی باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں لے کر مکہ مکرمہ آئیں، وہ آپ کے دادا کے حوالے کیا۔ دادا عبد المطلب غمگین ہوئے اور پرورش اپنے پوتے کی شروع کر دی، لیکن 2 سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام پیدا کیا کہ دادا کے دل میں یتیم پوتے کی ایسی محبت ڈالی، علماء نے لکھا جتنا اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ پھر جب دادا کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے چچاؤں میں سے سب سے زیادہ محبت ابو طالب کے دل میں ڈالی۔ ابو طالب کے بیٹے تھے، علی ہیں، جعفر ہیں، عقیل ابن ابی طالب ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ تو بھتیجے ہیں، اتنی محبت کہ سارے عرب کی سے دشمنی مول لے لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، شعب ابی طالب کا واقعہ۔ 3 سال تک مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کیا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم وہ ایسے بائیکاٹ کو 3 دن بھی برداشت نہیں کر سکتے بھائی، نہ کوئی ملے، نہ کوئی بات کرے، نہ کوئی کھانے، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، جانور لاغر ہو کے مرنے لگے تھے، اور یہ ایک گھاٹی کے اندر پورا آپ کا خاندان محبوس تھا، سوشل بائیکاٹ، اس کو شعب ابی طالب، شعب کہتے ہیں گھاٹی کو۔ تو ابو طالب حیات تھے، اور اس وقت میں بھی کہا کہ میں اپنے بھتیجے کی مدد کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر نبوت کے 10ویں سال، آپ کی عمر 8 سال تھی، ابو طالب نے پرورش شروع کی، اور آپ 40 سال کے ہو گئے، یعنی گویا کہ کتنا وقت گزرا بھائی؟ 32 سال 32 سال اپنے بھتیجے کی پرورش، ان کا ساتھ دینا، اور پھر اس کے بعد مزید 10 سال
یعنی 10 نبوی تک ابو طالب زندہ رہے، نبوت کے 10ویں سال تک۔ تو ابو طالب کا جب انتقال ہوا، محدثین نے لکھا ہے کہ عرب کو حوصلے بلند ہو گئے، مشرکین مکہ کے، کہ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو ایذائیں دیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں، دین حق کی دعوت میں بہت آپ کو ستایا گیا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اس آیت کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے۔ یہ نظام تھا اس یتیم بچے کی پرورش کا، جو رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ تھا۔ یہاں 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہوا، 10 نبوی، نبوت کا 10واں سال، پیغمبر علیہ السلام کی عمر 50 سال ہے، اور یہاں عرب کے کچھ لوگ، مدینہ منورہ یثرب کے کچھ لوگ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ پہلا سال 11 نبوی، نبوت تک 11واں سال، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ کے، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، پھر دوبارہ وہ وہاں سے لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ نبوت کے 12ویں سال کچھ لوگ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مشقت کا وقت گزار رہے ہیں، بہت زیادہ تنگیوں کا وقت تھا یہ، جو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے 13 سال تھے۔ پھر جب 30ویں سال آئے ہیں اور 83 مردوں نے اور کچھ عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ آ جائیں۔ پھر اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام، وہ ٹھکانہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ کیسی محبت تھی انصار مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، کیسی انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنا سب کچھ پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا، والدہ کی صورت میں، پھر دادا کی صورت میں، پھر چچا کی صورت میں، پھر پورے مدینہ منورہ کے جانثار انصار صحابہ کی صورت میں۔ مکہ کے اندر تو صحابہ تھوڑے تھے، وہ بھی جان دینے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، حضرت حمزہ، کون صحابی ایسا تھا جو ہر طرف سے آپ کی حفاظت نہ کرتا ہو؟ لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پورا مدینہ منورہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار تھا۔ تو الم یجد کا یتیمن فآوا، جو ذات یعنی جو رب آپ کی ایسی مدد کرے، ایسی پرورش کرے، کیا وہ آپ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ بات چل رہی پیچھے سے، کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، دیکھو تو صحیح کہ رب کے انعامات کتنے ہیں۔ پہلا انعام، دوسرا انعام دیکھیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور پایا آپ کو ضَالًّا فَهَدَى، راستے سے ناواقف پایا، واقف نہیں تھے، بہت سی چیزوں کو آپ جانتے نہیں تھے، بے خبر تھے بہت سی چیزوں سے، فَهَدَى، پھر آپ کو راستہ دکھایا۔ دیکھیے یہاں لفظ ضال ہے، لفظ ضال قرآن کریم میں کئی جگہ آئے گا، کیونکہ الحمدللہ پوری توجہ سے اور خوب شوق و رغبت سے آپ حضرات قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، تو اچھی طرح سمجھیے۔ نہ سمجھنے والے یہاں آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں کہ لفظ ضال حضور علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا۔ غال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے واضح موٹے یعنی بالکل واضح طور پہ 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو ہے اس کا بے خبر، نہ واقف، نہ جاننے والا۔ ایک آدمی بہت بڑا عالم و فاضل ہے اور دنیا کے اعتبار سے بڑے علوم اس کے پاس ہیں، لیکن جناب وہ پاکستان آیا امریکہ سے، اس کو پتہ نہیں کہ صدر کہاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ بیچارہ نادان و بیوقوف آدمی ہے، اس کے پاس اپنے علوم ہیں لیکن یہ راستہ اس کو نہیں پتہ۔ تو ضالن کے ایک معنی آتے ہیں ناواقف اور بے خبر، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ ہے۔ خود انبیاء کے بارے میں یا حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ ایک پرانی بے خبری کے اندر ہے کہ یوسف کو کسی نے جو ہے وہ مار دیا ہے، یہ آپ کے علم میں نہیں بلکہ اللہ دکھائیں گے کہ یوسف زندہ ہے۔ تو ضال کا ایک معنی تو ہے بے خبر اور ناواقف، نہ جاننے والا، بہت سی چیزوں کو نہ جاننے والا۔ دوسرا معنی ہے گمراہ، بھٹکا ہوا، گمراہ، صحیح راستے سے دور ہٹا ہوا۔ وہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہے بھٹکا ہوا، گمراہ، راستے سے ہٹا ہوا۔
بے دین، یہ معنی ضالین کے ہیں۔ پہلا معنی بے خبر، ناواقف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی نبی تھے۔ کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یعنی سارے انبیاء کے بارے میں اللہ کے علم ازلی کے اندر یہ بات طے شدہ تھی کہ ان کو نبی بنایا جائے گا، اور پہلے دن پیدائش، بلکہ بالکل مدلل بات عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہوگا، سورہ فیل کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ پیدائش سے پہلے جب نبی کسی مقام پر آنے والے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے انسانوں کا ہادی آنے والا ہے، جس کو ارہاس کہا جاتا ہے، سنگ بنیاد۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ فیل یا اصحاب فیل کا جو واقعہ تھا یہ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ۔ تو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ انبیاء ہیں، اور جب دنیا میں آتے ہیں تو نبیوں کی پہلے دن سے لے کر وحی کے آنے تک کا زمانہ ایک ایک لمحہ بتاتا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، ایک ایک لمحہ بتاتا ہے، ایک ایک منٹ بتاتا ہے۔ یہ انسانوں میں سے معصوم لوگوں کو چنا گیا ہے، اللہ نے اپنے پیغام کے لیے چنا۔ لیکن میرے محترم دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سارے مقام و مرتبے، اس سارے کمالات و اوصاف کے باوجود جب تک وحی نازل نہیں ہوتی اس وقت تک انبیاء آسمانی پیغامات سے واقف نہیں ہوتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس وقت تک انبیاء آسمانی پیغامات سے، احکامات شرعیہ سے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، مالیات کے احکام کیا ہیں، معاشرت، معاملات، یہ تفصیلی احکام انبیاء کے علم میں نہیں ہوتے۔ اور اگر ہم مان لیں ہوتے ہیں تو پھر وحی کیوں نازل ہوتی ہے؟ وحی کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ وحی کے نزول کا مقصد وہ احکام شریعت سے واقف کرنا جو انسانیت تک، امت تک پہنچانے ہیں۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام پہلے سے علوم جانتے ہوں تو لوگوں کو شبہ ہوگا کہ جناب جو پڑھا لکھا آدمی ہے کہیں نہ کہیں سے اپنی طرف سے باتیں بنا کے بیان کر رہا ہے۔ کہا نہیں، یہ انبیاء دنیاوی علوم سے واقف نہیں ہوتے، انہیں خالص اللہ پاک وحی کے ذریعے علوم عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں وَوَجَدَكَ ضَالًّا سے مراد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گمراہ نہیں ہے، بھٹکا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ احکام قرآنیہ، وہ احکام شریعت جو نازل ہوئے قرآن کریم کے اندر، اس کے نازل ہونے سے پہلے آپ اس سے واقف نہیں تھے۔ اگلی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ذمہ داری سے واقف نہیں تھے جو آپ کو دی گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ وحی نازل ہوئی، اس کا علم ہوا، تو یہ اللہ کا بڑا انعام کہ آپ کو نبی بنایا، آسمانی وحی نازل کی، اور اسی طرح اللہ پاک نے آپ کو احکام شریعت آپ کے سامنے کھولے ہیں۔ میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے، پھر اس کی تفسیر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ، ان کا کچھ اس تفسیر پہ جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بہت اہم ہے کیونکہ زبانی یا خلاصے سے بات سامنے نہیں آئے گی۔ یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے نادان لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے علماء حق پہ کہ وہ وجدک ضالا فہدی کا ترجمہ صحیح نہیں کرتے۔ ضال کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے سب چیزیں جانتے تھے، سارا علم آپ کے پاس پہلے سے تھا۔ نعوذ باللہ، اگر شریعت مطہرہ کے تفصیلی احکام کا علم آپ کو پہلے سے نہیں ہے تو یہ آپ کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وحی کیوں نازل کی جاتی؟ تو دیکھیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستے سے، یعنی شریعت کے احکام، شریعت کے راستے جو آپ کے اوپر تفصیلی احکام نازل ہوئے، آپ اس سے واقف نہیں تھے، پھر اللہ پاک نے آپ کو اس سے واقف کیا، فہدا، وہ احکام بتائے آپ کو بذریعہ وحی کے۔ اب اس کا مفہوم آپ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبانی سنیں اور اندازہ ہوگا کہ اہل علم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا عظیم علم رکھتے ہیں اور کتنا واضح نظریہ رکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. دیکھیے حضرت فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوان ہوئے، یعنی آپ عقل و شعور کی عمر کو پہنچے، قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسوم و رواج سے سخت بیزار تھے، کیونکہ چاروں طرف لوگ بت پرستی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آپ سخت بیزار تھے. آپ کے دل میں خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا، پورے زور کے ساتھ موجزن تھا. عشق الہی کی آگ سینہ مبارک میں بڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی، یعنی اللہ سے محبت بے حد تھی. یہاں تک کہ مشہور واقعہ ہے کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ عرب چھوٹے چھوٹے بچے وہ کیا کرتے تھے، اپنا تہبند اتارا اور کندھے پہ رکھا اور پتھر لاد کے لاتے تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کی کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ بچوں کی طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور رہے، یعنی ہر وہ کام جو نبوت کے مقام کے منافی تھا بچپن میں بھی آپ سے صادر نہیں ہوا. تو فرمایا عشق الہی کی آگ سینہ مبارک میں بڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی. وصول اللہ، اللہ تک پہنچنا، اور ہدایت خلق کی یعنی انسانوں کی مخلوقات کی ہدایت، اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ، یعنی آپ کے سینہ اقدس میں ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیت کیا گیا تھا. یعنی اللہ تک پہنچنے کا جذبہ اور سارے انسانوں کی ہدایت، یہ آپ کے دل میں سارے عالم سے بڑھ کر ودیت کی گئی تھی، فطرتاً رکھی گئی تھی. اندر ہی اندر جوش مارتا تھا، لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہیں دیتا تھا. کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کس طرح احکام، یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع دل کو تسکین ہوتی. یعنی آپ کا دل عرش و کرسی سے زیادہ وسیع تھا. اسی جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بے قرار اور سرگرداں پھرتے تھے، غاروں اور پہاڑوں میں جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے. غار حرا میں جا کے یاد کرنے کی طرف اشارہ. محبوب حقیقی کو پکارتے تھے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں ایک فرشتے کو وحی دے کر بھیجا اور وصول اللہ، اللہ تک پہنچنا اور اصلاح خلق، انسانیت کی ہدایت کی تفصیلی راہیں آپ پر کھول دیں. یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیا احکامات ہیں، کیسے انسانیت کی ہدایت کے لیے کام کرنا، اس کی تفصیلی راہیں کھولیں. فہدا، آپ کو راستہ بتایا، یعنی دین حق نازل فرمایا. اور اس کی تفسیر میں انہوں نے اس تفصیل کے ثبوت کے لیے سورہ شورى کی آیت پیش کی. میں ابھی آیت آپ حضرات کے سامنے نکلواتا ہوں. فرماتے ہیں یہاں ضالن کے معنی کرتے وہ سورہ یوسف کی آیت قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں اللہ رب العالمین سے محبت کا ایک جذبہ تھا، اللہ تک پہنچنے، اللہ کو راضی کرنے کی ایک بے قراری تھی. اس بے قراری کے لیے راستہ کھولا گیا وحی کے ذریعے سے، اور وہی ایک نور کی صورت میں آپ پہ نازل کیا گیا، نور کی صورت میں. اس کو مزید اس کی تفصیل کے لیے الحمدللہ قرآن ہمارے سامنے ہے. یہ سورۃ الشورى دیکھیے، 25واں سپارہ ہے سورۃ الشورى میں. صفحہ نمبر عرض کرتا ہوں آپ سے. صفحہ نمبر ہے 939، 939 صفحہ نمبر 939. تمام ساتھیوں کو مل گیا ہے؟ بہت عام آیت ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی تفسیر ملے گی اس آیت میں آپ کو.
دیکھیے صفحہ نمبر 939 اور اس سورت کی آخر سے پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 52، آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس اپنے حکم سے ایک روح کو بطور وحی نازل کیا۔ روح سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ روح ہے یعنی جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ جس طرح روح سے زندگی پیدا ہوتی ہے اس طرح قرآنی احکامات سے زندگی بنتی ہے۔ جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے گویا کہ ان کی زندگی میں روح نہیں ہے، مردہ ہیں وہ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سب کو مل گئی جی آیت، آیت نمبر 52، صفحہ نمبر 939، سورۃ الشورى، پارہ ہے 25واں۔ آگے کیا فرمایا؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی اس نازل ہونے سے پہلے قرآن کے احکامات کیا ہیں آپ کے علم میں نہیں تھے۔ اگر علم میں ہوتے تو قرآن نازل کیوں کیا جاتا؟ ولل ایمان، اور ایمان کے حقائق کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یہ کلمہ اور ایمان ہم سے چاہتا کیا ہے، آپ اس سے واقف نہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے بنایا اس قرآن کو ایک نور، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم جس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس نور کے ذریعے ہدایت کے راستے پہ چلاتے۔ قرآن نور ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نور ہے، قرآن کے مطابق ہے، یہ نور ہم نے آپ کو دیا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، وہ سیدھا راستہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ بات واضح ہوئی جی؟ کون سا راستہ؟ صراط اللہ، آخری آیت اس صورت کی، اللہ کا راستہ، وہ اللہ جس کے لیے جو ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، اچھی طرح سمجھ لو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، ساری کائنات خدا کی طرف لوٹ کے جائے گی، یہاں کچھ بھی نہیں رہے گا، کسی کا کچھ نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے یہاں آیت نمبر 52 ووجدک ضالا فہدی کی تفسیر میں سارے مفسرین نے اس آیت کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ضحیٰ کی، اس آیت کو بیان کیا ہے کہ واضح ہو کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ اس سے پہلے کتاب و ایمان سے واقف نہ تھے۔ تو ووجدک ضالا فہدی، دیکھیے اس آیت کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو پایا، کس سے پایا؟ یہ اس قرآن سے، قرآن کے احکامات سے آپ اس سے واقف نہیں تھے، فہدا، پھر ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، آپ قرآن کو بھی جاننے لگے، آپ قرآن کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کرنے لگے اور ساری انسانیت کو اس نور کی طرف دعوت دینے لگے۔ کتنا بڑا انعام ہے، یعنی اشارہ ہے کہ آپ کو نبی نہیں خاتم النبیین بنایا، آپ کو رسول نہیں سید المرسلین بنایا، آپ کو معصوم نہیں معصومین کا سردار بنایا۔ تو ووجدک ضالا فہدی، آپ ان احکامات سے واقف نہ تھے، اللہ نے وحی نازل فرمائی اور آپ کو وحی سے مشرف اور سرفراز فرمایا، یہ دوسرا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے رب نے چھوڑ دیا، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور نازل ہوتی رہی 6,500 آیتیں نازل ہوئیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تیسرا انعام، اور آپ کو پایا نادار، فَأَغْنَى تو غنی کر دیا، نادار پایا۔ یقیناً بچہ وہ ہے کہ والد کا سایہ پیدائش سے پہلے سر سے اٹھ گیا، والدہ 6 سال کی عمر میں چلی گئیں، انتہائی محبت کرنے والے دادا 8 سال کی عمر میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر چچا ہیں، وہ ان کی اولاد ہے، ان کا قبیلہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب مکہ میں ویسے ہی تجارت ہوتی تھی، اس کے علاوہ اگتا کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا سے کوئی زیادہ دنیا کا مال و دولت نہیں تھا، لیکن نظام کیا قائم کیا؟ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے خاندان کے پیشہ تجارت کو اپنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور یمن کی طرف تجارتی سفر کیے۔ آدمی تجارتی سفر کرے گا، مال لے کے جائے گا، تجارتی سفر آج کل کے اعتبار سے سمجھیں ملک سے باہر سفر کرنا، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار، بھئی اس کے لیے سرمایہ ہونا چاہیے۔ سرمایہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ مکرمہ کی انتہائی معزز خاتون تھیں،
اور آپ صلی اللہ اور ان کے پاس اللہ نے ان کو مال دیا تھا، تو آپ ان کا مال لے کے گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی ابھی اسلام نہیں لائی ہیں بلکہ ابھی تو وحی نازل نہیں ہوئی ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کیا۔ اب میسرہ غلام کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ کا، مال حضرت خدیجہ کا، تجارت کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف ملکوں میں تجارت کی۔ پہلی تجارت کا جو واقعہ آ کے سنایا کہ یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں، اور جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو انوارات، جو آپ کی اعلیٰ صفات دیکھی میسرہ نے، آگے خدیجہ کو بتائیں، حضرت خدیجہ تو خوش ہو گئی کہ یہ تو اتنا امین اور صادق شخص۔ پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا اور حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ تو پہلے حضرت خدیجہ کا مال آپ پہ خرچ ہوا، بعد میں آپ کے نکاح میں آئیں، اور جب نکاح میں آئیں پھر تو اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اور پھر تو سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر بعد میں ایمان لائے، حضرت علی بعد میں ایمان لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ جب آپ غار حرا سے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی، آپ پر ایمان لانے والی، آپ کو تسلی دینے والی، آپ کا حوصلہ بڑھانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو نادار پایا، فَأَغْنَا، تو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ دوسرا فَأَغْنَا کا معنی صرف دنیاوی مال نہیں ہے بلکہ دل کا غنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ایسا عظیم بنایا کہ آپ کے دل میں دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہوا کھانے کے لیے بیٹھے، کوئی سائل آیا اس کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے پورا دن گزارا۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تین احکامات کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا، تین انعامات کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو اتنے انعامات سے نوازا تو آپ ساری مخلوق پر رحمت والے بن جائیے، یتیم کو نہ دبائیے۔ یتیم کوئی اس کا والد نہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، جو جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، کہ ایسا ہرگز نہ کریں، لا تقہر، اسے دبائیں نہ، اس کی تحقیر نہ کریں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے مال کی حفاظت کی جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اتنے فضائل ہیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اور اتنی وعیدیں ہیں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ممبر پہ یوں اشارہ کیا، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ایسے کھڑا کیا، انا وکافل الیتیم یہاں کذا، انا وکافل الیتیم یہاں کذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، ارد گرد کوئی یتیم ہو، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، چھوٹے نادار بچے، جو ان کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا، کچھ نہ ہو محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن کا حکم ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور ساتھ ساتھ اشارہ ہے صرف یتیم نہیں، ہر کمزور، کیونکہ یتیم کمزور ہے، ہر کمزور، آپ کا ملازم ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ اس پہ بڑا زور دکھا سکتے ہیں، ذرا سی بات پہ زور دکھایا جاتا ہے، گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ میرا رعب قائم ہوگا اور میں جو چاہوں کروں، یہ تو مجبور ہے میرے آگے۔ فرمایا فلا تقہر، ان کو نہ دبائیں کمزوروں کو، یہ کمزوروں کو دباؤ گے تو کمزوروں کا حامی پھر خود رب العالمین ہوگا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دوسرا حکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی آپ سے سوال کرے اسے جھڑکے نہیں۔ تفصیل سے احکامات موجود ہیں خود قرآن کے اندر، دوسرے پارے میں، کوئی تیسرے پارے میں، کوئی آپ سے سوال کرے، آپ دے سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں، نہیں دے سکتے تو بہت قول معروف ومغفرۃ،
کوئی اچھی بات بھائی ابھی گنجائش نہیں ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، کوئی اچھا سا جملہ کہہ دے، فلا تنہر، جھڑکنا نہیں، سخت دلی کے ساتھ، سخت روی کے ساتھ پیش نہ آنا۔ سائل، مانگنے والا، کوئی تم سے مانگے، کوئی سوال کرے، یا تو اس کی حاجت پوری کرو، اور پوری نہیں کر سکتے تو اس سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، جھڑکنے کی اجازت نہیں۔ دوسرا معنی سائل کا یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ سائل مراد نہیں ہے دنیا پیسے مانگنے والا، بلکہ دین کی بات کا پوچھنے والا، کوئی راستے کا پوچھنے والا، کوئی آپ سے راستہ معلوم کر رہا ہے، کوئی دین کی بات پوچھ رہا ہے، نرمی سے، خندہ پیشانی سے، محبت سے، اخلاق سے جواب دیا جائے، جھڑکا نہ جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجئے۔ معلوم ہوا نعمتوں کا تذکرہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک ہے فخر و غرور کے طور پہ، ناز و نخروں کے طور پہ کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، کہ یہ اس سے منع فرمائے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یہ فخر کرنے والے اور ناز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ یہاں حکم کیا ہے؟ جو اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کیجئے۔ تین طریقے ہیں اس کے۔ پہلا طریقہ شکریہ کا زبان سے، الحمدللہ، کوئی بھی نعمت دے گی فوراً کہیں یہ تو اللہ کے فضل سے ہے۔ آپ یقین جانیے ریا، دکھلاوا، عجب، خود پسندی، بڑائی، ان سب کی جڑ کٹ جائے گی۔ شیطان چاہتا ہے کہ کسی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، ہمارے اندر تکبر پیدا کر دے، ہمارے اندر ریا و دکھلاوا پیدا کر دے، ہمارے اندر خود پسندی، عجب جیسی بیماری پیدا کر دے، ہمارے اندر بڑائی اور لوگوں کو اپنا حقیر سمجھنا۔ کوئی نہ کوئی نعمت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے تو ہم فوراً کیا کہیں بھئی یہ نعمت میری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا کردہ ہے، اس پہ اللہ کا شکر، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا انعام ہے، زبان سے اللہ کی نعمت کا شکر۔ دوسری نعمت اللہ نے ہمیں جان کی دی ہے، اس جان کی نعمت، یہ بدن ہے، یہ جان ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، اس کی نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ اس ایک ایک عضو کو اللہ کی اطاعت میں لگانا۔ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ کیسے بیان کریں؟ دیکھیں وہ جس سے اللہ راضی ہوں، سنیں وہ جس سے اللہ راضی ہوں، بولیں وہ جس سے اللہ راضی ہوں، کام وہ کریں جس سے اللہ راضی ہوں، تو یہ ان نعمتوں کا شکریہ ہوگا۔ تیسری نعمت میرے محترم دوستوں، میرے اور آپ کے پاس مال کی نعمت ہے۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، بار بار عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو، ہم سب اپنے آپ کو سمجھائیں، ہم دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے، کچھ بھی نہیں، لباس بھی نہیں تھا ہمارے جسم، ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں سے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سارا لباس، یہ جو ایک کفن پہنایا جاتا ہے، یہ صرف اس لیے کہ بھئی اشرف المخلوقات ہیں، اس کا احترام ہو، اس کا احترام و اعزاز ہو، تو اس لیے مال ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق کمانا اور اللہ کے حکم پہ خرچ کرنا، یہ ہے اس مال کی کا شکریہ۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ اور چوتھا جو ہمارے پاس بہت بڑا انعام و نعمت اللہ کی ہے، وہ دین ہے دوستوں، وہ دین ہے، وہ دین اسلام کی ہدایت و توفیق کے ہم ایمان والے ہیں۔ اربوں لوگ دنیا میں اس نعمت سے واقف ہیں، یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے، اللہ نے ہمیں نعمت، اس کا شکریہ کیا ادا کریں گے؟ ہم دین کی قدر کریں، دین کو سیکھیں، یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، دین کا سرچشمہ ہے، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو۔ یقین جانیے آج تو ایسی افراتفری کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، لیکن اگر کچھ احکامات شرع، میں نے ابھی کفن کا ذکر کیا تو بات ذہن میں آئی کہ یہ دین اسلام کی نعمت ہے کہ ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، ہمارے والد والدہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم انہیں نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سفید بہترین قسم کے لباس میں ان کو پہنا کر بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ ان کو دفن کرتے ہیں۔ یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ دین کی نعمت ہے۔ ابھی ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان میں جہاں یہ گنگا جمنا، جہاں اس کا جو یہ دریا ہیں، اس کے کنارے پر جہاں لاشوں کو بہایا جاتا ہے، پہلے ان کو جلایا جاتا ہے، ہندو اپنے مذہب کے مطابق، پھر ان لاشوں کو بہاتے ہیں، سخت ترین بدبو اس حصے میں، مختلف جگہوں پہ لاشیں جل رہی ہیں،
اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں کو جلاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، وہ لاش اکڑتی ہے آگ کی وجہ سے، لکڑیوں سے اس کو مزید جلاتے ہیں۔ یعنی ایک عجیب کیفیت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، نعمت ایمان، نعمت اسلام، ہدایت کی نعمت۔ آپ کسی مندر میں چلے جائیں تو آپ کو وحشت ہونے لگے، چاروں طرف خوفناک مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، ان مورتیوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ مسجد میں آ جائیں تو دل جنت کا مزہ پانے لگے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ سب کس نعمت سے مل رہا ہے؟ دین اسلام کی نعمت سے۔ ہم اس کی قدر کریں۔ یقین جانیں، ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم پاکستان میں رہے، خصوصاً شہر کراچی جو ایک دینی شہر ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں، اتنی بے چینی اور کرب کی زندگی اس وقت انسانیت گزار رہی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو۔ وجہ یہ نہیں دنیا نہیں ان کے پاس، دنیا تو بہت ہے، دین نہیں ہے ان کے پاس، ایمان نہیں ہے، ایمان کے احکامات نہیں ہیں۔ اس لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا شکریہ ادا کیجئے۔ شکریہ کیا ہے؟ کہ زبان سے اللہ کا شکر، اعضاء سے اللہ کی اطاعت، مال سے اللہ کی عبادت، نعمت دین کو اپنانا، اس کی قدر کرنا، اس کے احکامات پہ چلنا، ایک ایک حکم، ایک ایک سنت پہ مر مٹنا کہ ہمیں کتنا پاکیزہ دین اللہ نے دیا ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی آیت کا بھی حصہ ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی۔ اگر اللہ ہمیں دین اسلام کی ہدایت نہ دیتے تو ہمارا کیا بنتا؟ ہمارا کیا بنتا؟ کہاں ہوتے ہم؟ کہیں کہیں گھنٹی بجا رہے ہوتے کسی مندر کے اندر، کسی آگ کو پوج رہے ہوتے، کہیں غلاظت کو کے اندر پڑے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں پاکیزہ، پسندیدہ، مبارک دین عطا فرمایا، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، اسی طرح ان بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کریں۔ حدیث من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم کہیں اس کو بدلہ دیں، بہتر ہدیہ اس کو دیں، نہیں دے سکتے جزاک اللہ کہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، یہ حکم ہے۔ اور اسی طرح ایک سنت جو محدثین نے لکھی ہے کہ سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک احادیث میں آتا ہے کہ جو سورت ہم پڑھیں نماز کے علاوہ، نماز کے اندر تو سورت پڑھنے کا حکم ہے، نماز کے علاوہ جب پڑھیں تو اللہ اکبر کہنا سنت ہے، ہر سورت کی اخیر میں یا ہر سورت کی ابتدا میں۔ بعض محدثین نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ احادیث میں آتا ہے۔ صرف یہ سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک تقریباً یہ 22 سورتیں بنتی ہیں۔ ان سورتوں میں جب ابھی سورت ختم ہوئی تو کہ اللہ اکبر، گویا کہ اللہ کی عظمت کو بیان کریں کہ اتنی پاکیزہ اور عظیم صورتیں ہمیں عطا فرمائیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے۔ ایک مرتبہ زبانی اس صورت کو میرے ساتھ پڑھیے اور اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں لائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى،
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کی اور صورت کے نور سے ہمارے دلوں کو اللہ پاک منور فرمائے، دنیا آخرت کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔